السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبق نمبر 223 آیت نمبر 49 سے 52 تک. لیسن نمبر 223 آیت 49 to 52. لفظی ترجمہ. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب، نکحتم نکاح کرو تم، المؤمنات مومن عورتوں سے، ثم پھر، طلقتموہن طلاق دو تم ان کو، من قبل اس سے پہلے، ان کے، تمسوہن تم چھو ان کو، فما لکم تو نہیں تمہارے لیے، علیہن ان پر یا ان کے ذمہ، من عدتن کوئی عدت، تعتدونہا تم شمار کرو اس کو، تم اس کی گنتی پوری کراؤ، فمتعوہن تو فائدہ دو ان کو، وسرحوہن اور رخصت کرو ان کو، سراحا جمیلا رخصت کرنا بھلے طریقے سے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا بے شک ہم نے، احللنا حلال کر دی ہم نے، لکا آپ کے لیے، ازواجکا آپ کی بیویاں، اللاتی وہ جو، آتیتا دیے تم نے، اجورہن ان کے مہر، وما ملکت اور جن کا مالک ہے، یمینو کا تیرا دایاں ہاتھ، مما اس میں سے جو، افاء لوٹایا، اللہ تعالی نے، علیکا آپ پر، وبنات عمکا اور بیٹیاں تیرے چچا کی، وبنات عماتکا اور بیٹیاں تیری پھپھیوں کی، وبنات اور بیٹیاں خالکا تیرے ماموں کی، وبنات خالاتکا اور بیٹیاں تیری خالاؤں کی، اللاتی وہ جنہوں نے، ہاجرنا ہجرت کی، معکا تیرے ساتھ، وامرأۃ مؤمنۃ اور کوئی مومن عورت، نکرہ ہے یہ، ان اگر، وہبت ہبہ کر دے، نفسہا اپنے نفس کو، للنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اگر، ارادہ کریں، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکہ یستنکحہا نکاح کرنا چاہیں اس سے، خالصۃ لک خالصتاً آپ کے لیے، من دون المؤمنین مومنوں کے سوا، قد علمنا تحقیق جان لیا ہم نے، ما فرضنا جو فرض کیا ہم نے، علیہم ان پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے معاملے میں، وما ملکت ایمانہم اور جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یا جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ،
لکی لا تاکہ نہ، یکونا ہو، علیکا آپ پر، حرجن کوئی تنگی، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، غفور الرحیم غفور الرحیم، ترجی آپ دور رکھیں، من تشا جس کو چاہیں، منہن ان میں سے، وتؤوی اور آپ جگہ دیں، الیکا اپنی طرف، من تشا جس کو آپ چاہیں، ومن ابتغیت اور جس کو آپ چاہیں، ممن ازلتا ان میں سے کہ الگ کیا آپ نے، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیکا آپ پر، ذالکا یہ بات، ادنا قریب تر ہے، ان کے تقرر ٹھنڈی ہوں، اعینہن ان کی نگاہیں، ولا یحزن اور نہ وہ غمگین ہوں، ویرضین اور وہ راضی ہو جائیں، بما ساتھ اس کے جو، آتیتہن دیا تم نے ان کو، کلہن سب کی سب، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، علیمن حلیما علم والا حلم والا، بردبار، لا یحل لک نہیں حلال تیرے لیے، النساء عورتیں، من بعد اس کے بعد، ولا اور نہ، ان کے تبدلا تو بدل ڈالے، بہن ساتھ ان کے، من ازواجن بیویوں میں سے، ولو اور اگرچہ، اعجبک پسند آئے تجھ کو، حسنہن حسن ان کا، الا مگر، ما ملکت جن کا مالک ہے، یمینو کا تیرا دایاں ہاتھ، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، علی کل شیء ہر چیز پر، رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم جب نکاح کرو تم، المؤمنات مومن عورتوں سے، اگرچہ کتابی عورتوں سے بھی نکاح جائز ہے، لیکن خاص طور پر مومن کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ مومن عورت سے نکاح کرنا مطلوب ہے، پسندیدہ ہے۔ ثم پھر، طلقتموہن تم طلاق دے دو ان کو، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوہن کہ تم ہاتھ لگاؤ ان کو، یعنی ان سے تمہارا جسمانی تعلق ہو، نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو ایسی صورت میں حکم کیا ہے، فما لکم تو نہیں تمہارے لیے، علیہن ان پر، من عدتن کوئی عدت، عدت کہتے ہیں گنی ہوئی چیز کو، اور یہاں مراد ہے طلاق یا بیوگی کے بعد اس دور کی طرف، ان ایام یا ان گنے ہوئے دنوں کی طرف اشارہ ہے جس میں عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 حیض ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور بیوہ عورت کے لیے
4 ماہ 10 دن. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تو اس صورت میں 4 اشہر و10. یہاں پر اگرچہ طلاق ہو گئی لیکن عدت کا حکم نہیں دیا جا رہا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کے درمیان کوئی جسمانی تعلق قائم ہی نہیں ہوا. ایسی صورت میں طلاق کے فوراً بعد بھی اس لڑکی کا نکاح کہیں اور کیا جا سکتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عدت کا اصل مقصد استبراء رحم ہے، یہ پتہ چلے کہ عورت حاملہ نہیں ہے. من عدت تعتدونہا، کہ تم گنو اس کو، شمار کراؤ اس کو، اس کا روٹ بھی عدد سے ہے. فمتعوہن، تو فائدہ پہنچاؤ ان کو، متع طلاق دو ان کو. متعوہن کا لفظ جو ہے یہ متاع سے ہے، جیسے سورۃ البقرہ 241 میں آتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے فائدہ پہنچانا ہے معروف طریقے سے. حقاً علی المتقین، یہ متقین کے ذمہ ہے، حق ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا گیا وَمَتِّعُوهُنَّ، اور اگر مقرر نہیں بھی کیا تو کیا ہے علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، وسعت والا اپنے اندازے کے مطابق اور تنگ دست اپنے اندازے کے مطابق متع طلاق دے. متاعا بالمعروف حقاً علی المحسنین، پیچھے فرمایا حقاً علی المتقین اور یہاں فرمایا حقاً علی المحسنین، کہ اگرچہ تعلق قائم نہ بھی ہوا ہو تو بھی طلاق دیتے وقت عورت کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا جائے. اب بیسیکلی 2 صورتیں بنتی ہیں. ایک تو یہ کہ نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی. ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر طلاق ہو جائے تو پھر آدھا مہر دینا ہوگا، اور اگر نکاح ہوا اور مہر مقرر ہی نہیں ہوا تو ایسی صورت میں پھر متع طلاق دینا ہوگا. تو یہاں پر دوسری صورت بتائی گئی. ویسے بھی عمومی طور پر شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں، خواہ وہ قائم رہیں یا پھر وہ ختم ہو جائیں، دونوں صورتوں میں متقین اور محسنین پر احسان لازم ہے. اور وہ کیا ہے کہ بیوی کو رخصت کرتے وقت اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اس کو کچھ دے دلا کر ہی رخصت کیا جائے، خواہ وہ اس کا مہر ہو یا مہر کے علاوہ اس خاص موقع کی مناسبت سے کوئی تحفہ وغیرہ. وَسَرِّحُوهُنَّ، اور ان کو رخصت کرو. سراحہ کا مطلب ہوتا ہے مویشیوں کا چرنا، چراگاہوں میں کھلا چھوڑ دینا. اور تصریح سے مراد یہاں طلاق کے بعد بیوی کو اس کے گھر بھجوانا. تو یہاں طلاق کی بجائے تصریح کا لفظ استعمال ہوا ہے جو رخصت میں سہولت کی طرف اشارہ ہے. اور پھر یہ فرمایا وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، کہ ان کو رخصت کرو. کیسے؟ خوبصورت طریقے سے رخصت کرنا، مار کر، دھکے دے کر، الزام تراشی کر کے، بدسلوکی کے ساتھ نہیں، بلکہ کوئی بھی صورت ہو تو رخصتی آسن طریقے سے ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ آیت کس مناسبت سے آئی؟ تو بخاری نے ایک روایت کا ذکر کیا ہے. امام اوزاعی کہتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب زہری سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیوی نے آپ کے ہاتھ سے اللہ کی پناہ مانگی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کی کہ جون کی بیٹی امیمہ یا اسما جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی، آپ اس سے نکاح کر چکے تھے اور آپ اس کے نزدیک گئے تو کہنے لگی کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا تو نے بہت بڑے کی پناہ لی ہے، لہذا تم واپس چلی جاؤ. تو اس طرح ان کو ایک طرح سے طلاق ہو گئی، یعنی آپ نے ان کو واپس بھیج دیا. اس نے آپ کی زوجیت قبول نہیں کی تھی. تو خلاصہ کیا ہے کہ جب نکاح کرو تم کس سے؟ مومن عورتوں سے، اور پھر طلاق دو ان کو، تو اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ جب تک نکاح نہ ہو طلاق نہیں ہوتی. جیسے کہ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ لا طلاق قبل النکاح، پہلے نکاح ہے پھر طلاق ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر میں نے فلاں عورت سے شادی کی تو ساتھ ہی طلاق ہو جائے گی. نہیں، جب تک نکاح ہو نہیں اس وقت تک کوئی طلاق کا فیصلہ نہیں کر سکتا. ایک اور روایت میں آتا مسند احمد کی لا طلاق لابن آدم فی ما لا یملک، ابن آدم کے لیے اختیار نہیں کسی طلاق کا جس کا وہ مالک ہی نہیں. مثلا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا
کہ میں فلاں عورت کو طلاق دیتا ہوں جس سے اس کا کوئی نکاح ہی قائم نہ ہوا ہو. اور پھر یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی محض زبانی نکاح کے رشتے میں ہو اور ابھی کوئی تعلق نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر عدت بھی نہیں ہوگی. اور جہاں تک مہر کا تعلق ہے اگر مقرر ہو تو نصف ہے، اور اگر مقرر نہ ہو تو پھر اس صورت میں متع طلاق ہے. اور متع طلاق صرف اس صورت میں ہی نہیں بلکہ مہر دینے کے علاوہ بھی متع طلاق دینا پسندیدہ ہے. واضح؟ چلیے آگے چلتے ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں خطاب آپ سے ہی خاص ہے. انا احللنا لکا، بے شک ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے، ازواجکا، آپ کی بیویاں، اللاتی، وہ جو، آتیتا، دے چکے تم، اجورہن، ان کے مہر. اجور اجر یا اجرت سے ہے. وما ملکت یمینکا، اور تیرے دائیں ہاتھ جن کا مالک ہے، مما، اس میں سے جو، افا اللہ، لوٹائیں اللہ نے. افا کا لفظ فے سے ہے. فے کہتے ہیں اچھی حالت کی طرف لوٹانا، اصلاح کرنا. مال غنیمت کے علاوہ مال فے کیا ہوتا ہے؟ وہ مال جو بغیر جنگ کے ہاتھ آئے، یعنی جنگ ہونا تھی لیکن ہوئی نہیں، اور بغیر جنگ کے مسلمان کسی علاقے پہ قابض ہوئے اور اس کے نتیجے میں ان کے ہاتھ کچھ مال لگے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ ان زمینوں کے تم مالک ہوئے جن پہ تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، یعنی تم نے جنگ نہیں کی. اللہ تمہارے دشمنوں کا مال تمہاری طرف لے آیا. بیسیکلی کوئی ایسا شخص جو اللہ کو نہ مانتا ہو، اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے. سمجھ آئی اس بات کی کہ کسی کافر کو جو اللہ کو نہ مانے یا اللہ کے احکام نہ مانے تو اسے کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے فائدہ اٹھائے. اگر وہ فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ جو اس کو مانتا ہی نہیں اس کو بھی دے رہا ہے. اب اگر کسی موقع پر اللہ تعالیٰ اس مال کو ان کے قبضے سے نکال کر مومنوں کو دیتا ہے تو یہ مال کیا کہلاتا ہے؟ فے، یعنی وہ مال مومنوں کی طرف لوٹا دیا گیا جو کہ مومنوں ہی کا حق ہے. اصل میں حق انہی کا ہے، تھا ان کے پاس، تو وہاں سے اللہ نے ان کی طرف پھیر دیا، یعنی ان کی چیز تھی ان تک واپس آ گئی. اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا حق صرف اہل ایمان کو ہے، جو اس کو مانے، جو اس کی اطاعت کرے. اسی لیے آخرت میں صرف ایمان کے ساتھ ہی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر سکیں گے لوگ، اس کے بغیر نہیں، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ. تو بہرحال جو لوٹائیں اللہ نے تم پر. وبنات امک، اور تمہاری چچا کی بیٹیاں. بنات جمع ہے اور ام واحد ہے، امن چچا کو کہتے ہیں. وبنات اماتک، اور تمہاری پھپھیوں کی بیٹیاں. امتن سے امات جمع ہے. وبنات خالک، اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں. وبنات خالاتک، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں. اللاتی، وہ جو، ہاجرنا، جنہوں نے ہجرت کی، معک، تیرے ساتھ. کہاں سے؟ مکہ سے مدینہ کی طرف. وامرأۃ مؤمنۃ، اور مومن عورت، کوئی بھی مومن عورت. ان اگر، وہبت، وہ ہبہ کر دے. اور ہبہ کہتے ہیں بلا معاوضہ کسی کو کوئی چیز دینا، کسی کو کوئی مال یا کوئی چیز بلا معاوضہ دینا، جس پر کسی نفع کی کوئی توقع نہ رکھنا آئندہ. اگر وہ ہبہ کر دے نفسہا، اپنی جان کو، اپنی ذات کو، للنبی، نبی کے لیے. ان اراد النبی، اگر ارادہ کرے نبی، ان یستنکحھا، کہ وہ اس سے نکاح کر لے. اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہے. خالصۃ لک، خالص صرف آپ کے لیے، آپ کے علاوہ کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا، یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے. من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، یعنی باقی سب مومنوں کے سوا. قد علمنا، تحقیق ہم نے جان لیا، ہمیں معلوم ہے، ما فرضنا علیہم، جو ہم نے ان پر فرض کر رکھا ہے، مقرر کر رکھا ہے. کن پر؟ عام مومنوں پر. فی ازواجہم، ان کی ازواج کے معاملے میں. وما ملکت ایمانہم، اور جو کہ مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یا جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈیاں.
لکی لا یکون، تاکہ نہ ہو، علیک آپ پر، حرجن کوئی حرج، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ غفور الرحیم۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رخصت پیدا کی جا رہی ہے کہ وہ زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو کوئی کھلی چھٹی دی جا رہی ہے کہ آپ جہاں چاہیں نکاح کر لیں، لیکن اگر آیت کو اس کے پس منظر میں اور حالات میں رکھ کر دیکھیں تو ہی بات کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں عورتوں سے نکاح کی جو تعداد مقرر کی گئی اس کا ذکر سورۃ النساء میں موجود ہے۔ اس میں کیا کہا گیا کہ تم ویسے تو ایک ہی شادی کرو، لیکن اگر عدل کر سکو تو 4 تک شادی کر سکتے ہو۔ کیوں کر سکتے ہو اس کی وجہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، تھوڑی سی آج بھی دیکھیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 کی تعداد مقرر نہیں تھی، بلکہ اس سے زیادہ آپ کی بیویاں تھیں۔ ایسا کیوں؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احزاب سے پہلے آپ کی زوجیت میں صرف 4 بیویاں ہی تھیں۔ آپ نے سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، جو کہ 25 سال کی عمر میں کیا، اور حضرت خدیجہ اس وقت 40 سال کی تھی، اور آئندہ تقریباً 25 سال آپ نے انہی کے ساتھ گزارے۔ گویا 50 سال کی عمر تک آپ نے ایک ہی شادی کی۔ اس کے بعد جب وہ فوت ہو گئی اور حضرت فاطمہ چھوٹی تھی تو ان کی دیکھ بھال کے لیے آپ نے کچھ عرصے کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ حضرت سودا 50 سال کی تھی، یعنی بوڑھی خاتون تھی اور بیوہ تھی، اور تقریباً 5 سال تک وہ پھر ایک بیوی رہی آپ کی۔ ہجرت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے شادی کی۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ سے، جو وہ ہجرت کر کے آئیں، اور حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ جنگ بدر میں حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی تو حضرت حفصہ سے شادی کی۔ یعنی یہ 4 نکاح آپ کے ہو گئے، حضرت سودا، حفصہ، حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ، جو کہ 4 نکاح کی اجازت تھی، لہذا کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لیکن خاص طور پر جب آپ نے حضرت زینب سے نکاح کیا، اور آپ نے خود نہیں کیا تھا بلکہ جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کا نکاح خود کر دیا اور ایک طرح سے آپ پر لازم کر دیا کہ آپ اس نکاح کو قبول فرمائیں، تو بہرحال جو کمزور ایمان کے لوگ تھے یا منافقین تھے خاص طور پر، ان کو آپ کے خلاف خوب پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا کہ یہ کیسا دین ہے کہ جس میں باقی لوگوں کے لیے تو 4 کی اجازت ہے اور آپ کے اپنے لیے کچھ اور ہی شریعت ہے۔ جو سچے مخلص مومن تھے ان کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے فیصلوں پر، رسول کے فیصلوں پر کس کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو اس پر بہت تکلیف تھی۔ بہرحال اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی خصوصیات کا بھی ذکر کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ حضرت زینب تک معاملہ رکھا، بلکہ آئندہ کے لیے بھی بتا دیا کہ اور آپ کہاں شادی کر سکتے ہیں، آپ کے لیے مزید کیا کچھ حلال ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خاص حکم ہے، خاص ضروریات کی وجہ سے، عیش و عشرت کی خاطر نہیں۔ کیونکہ اگر عیش و عشرت کی خاطر ہوتا تو کیا ہوتا؟ آپ جب جوان تھے اس وقت آپ کسی جوان عورت سے شادی کرتے، ایسی عورت سے شادی نہ کرتے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی اور 40 سال کی تھی۔ عورت کے لیے 40 سال کی عمر ایک طرح سے جوانی گزرنے کی عمر۔ اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب آپ مکہ میں اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور آپ کو روکنے کے لیے جو طرح طرح کی ترغیبات دی گئیں، جو لالچ دیے گئے، ان میں ایک لالچ کیا تھی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم مکہ کی حسین ترین عورت سے آپ کی شادی کر دیتے، آپ جس کی طرف اشارہ کریں ہم اس سے آپ کی شادی کر دیتے۔ لیکن آپ نے اس آفر کو قبول نہیں کیا، کیونکہ آپ کے نبی بننے کا مقصد کوئی شادیاں کرنا نہیں تھا۔ لہذا اس خاص موقع پر، یعنی 50 سے 55 سال کی عمر تک آپ نے ایک ہی شادی رکھی۔ 55 سے 60 سال کی عمر میں آپ نے باقی شادیاں کی، جن کی خاص طور پر اللہ نے آپ کو رخصت دی تھی۔ تو فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک، ہم نے حلال کی ہیں تیرے لیے تیری بیویاں۔ کون ہے جو اعتراض کرے؟ اور یہ بات یاد رکھیے کہ لا یسأل عما یفعل،
اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا جو وہ چاہے فیصلہ کرے. اور اگر کسی کو اعتراض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر تو وہ آپ پر نہیں آپ کے رب پر ہے، کیونکہ آپ کا رب کہہ رہا ہے انا احللنا لک. کون ہے یہ مخالفین، کون ہے یہ پروپیگنڈے کرنے والے؟ جبکہ ہم نے حلال کی ایک چیز. کیا آپ کو اجازت تھی کہ جو چیز اللہ حلال کر دے اسے آپ اپنے لیے حرام کر دیں؟ کر سکتے تھے آپ؟ نہیں. کیا دلیل؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. آپ اپنے لیے وہ چیز کیسے حرام کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ تو یہاں بھی کیا ہے؟ انا احللنا لک، ہم نے تیرے لیے حلال کیا ہے. ازواجک، تیری بیویاں، اللاتی، وہ جنہیں، آتیت اجورہن، تم نے ان کو ان کے مہر دے دیے، وما ملکت یمینک، اور وہ عورتیں بھی آپ کے لیے حلال کی جن کے آپ کا دایاں ہاتھ مالک ہے، یعنی جن کے آپ مالک ہیں. آزاد عورتوں میں سے تو جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ان سے آپ نے نکاح کیا، اور غلام عورتوں کو آزاد کر کے جن سے نکاح کیا ان میں حضرت ریحانہ تھی جو غزوہ بنو مستلق، جو غزوہ احزاب کے بعد ہوا، جس غزوے کے موقع پر حضرت عائشہ پر تہمت لگی، اور جو تقریباً 1 سال بعد ہوا غزوہ احزاب کے. ان کے قیدیوں میں سے تھی حضرت ریحانہ. اور پھر حضرت صفیہ جو غزوہ خیبر کے قیدیوں میں سے تھی. ہویئی ابن اخطب جو ایک یہودی عالم تھا اس کی بیٹی تھی. اور اسی طرح حضرت جویریہ، یہ بھی یہودی خاندان سے تھی. یہ تینوں کتابی عورتیں تھیں، حضرت ریحانہ، جویریہ اور صفیہ. کتابی سے مراد کیا؟ یعنی اہل کتاب میں سے تھی اور مسلمان ہوئی تھی. ان کو آپ نے آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا. وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، جن کو اللہ نے آپ کی طرف لوٹایا، یعنی اللہ کے حکم سے وہ آپ کی طرف لائی گئی تھی. آپ نے یہ جنگیں عورتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں کی تھی، اور نہ ہی دنیا کی کسی طلب میں آپ نکلے تھے. یہ اپنے خاندانوں سے الگ ہو کر آپ تک کیسے پہنچی؟ اللہ نے ان کو پہنچایا. مما افاء اللہ علیک. اور کون حلال ہے آپ کے لیے؟ وبنات امک، تمہارے چچا کی بیٹیاں، وبنات اماتک، اور تمہاری پھپھیوں کی بیٹیاں. چچا کی بیٹیوں میں سے حضرت ام حبیبہ جو ایک طرح سے چچا کا خاندان بنتا ہے، براہ راست چچا کی بیٹی نہیں ہے. حضرت ام حبیبہ جو ہیں ان کی بھی دین میں بہت قربانیاں ہیں، ہجرت حبشہ کر کے گئی تھی. اور ان سے نکاح کے بعد ابو سفیان جو کہ آپ کا بہت بڑا دشمن تھا، اس کی دشمنی ٹھنڈی پڑ گئی تھی. وبنات امتک، آپ کی پھپھی کی بیٹی تھی حضرت ام ہانی. ان کو آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن انہوں نے معذرت کر دی کہ میرے چھوٹے بچے رونے پیٹنے والے ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کا حق ادا کر سکوں. اور اس کے بعد یہ آیت اتری تو کہا میں آپ کے لیے ویسے بھی حلال نہیں کیونکہ میں نے ہجرت نہیں کی. وبنات خالک، اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور خالاؤں کی بیٹیاں، یعنی خاندان بنو زہرہ جو آپ کی والدہ کا خاندان تھا، لیکن وہاں سے کسی عورت سے آپ نے شادی نہیں کی. اب یہ جو آپ کی کزنز تھیں ان کے لیے شرط لگائی گئی کہ صرف آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو، اور اگر ہجرت نہیں کی تو شادی بھی نہیں ہو سکتی. تو اب یہ کوئی کھلی چھٹی نہیں تھی بلکہ کیا تھی؟ ایک ریسٹرکشن تھی. ہجرت کی قید کیوں لگائی گئی؟ کہ وہ خواتین جو اپنا سب کچھ اسلام کے لیے چھوڑ کر آ جائیں ان کی دلجوئی ہو اور وہ آپ کے خاندان میں سے بھی ہوں. وامرأۃ مؤمنۃ، اور مومن عورت. اور یہاں امرأۃ مؤمنۃ کون سا مرکب ہے؟ توصیفی اور نکرہ ہے. امرأۃ مؤمنۃ، کوئی بھی مومن عورت. ام وہبت، اگر وہ ہبہ کر دے، یعنی خود اپنے آپ کو پیش کرے، نفسہا، اپنے آپ کو، للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس میں سے حضرت میمونہ ہے اور ان کو بھی آپ نے پھر مہر دیا. ان اراد النبی ان یستنکحہا، یہاں بھی شرط ہے، اگر نبی ارادہ کرے نکاح کا تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ ارادہ نہ کریں تو نہ کریں. اب یہ شرط کیوں لگائے گی کہ اگر آپ ارادہ کریں تو؟
اس میں بہت بڑی حکمت ہے. اب مثلاً ایک عورت آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ نکاح کے لیے پیش کرتی ہوں. اور پھر یہاں یہ شرط بھی ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ صرف آپ کے لیے رخصت ہے، عام مومنوں کے لیے بھی نہیں. کوئی اور عورت یہ نہیں کر سکتی کہ کسی مرد کے پاس جا کے کہے کہ تم مجھے نکاح کے لیے قبول کر لو اور میں بغیر مہر اور بغیر نکاح کی شرائط کی تم سے شادی کرتی ہوں. ایسا نہیں کیا جا سکتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا رکھا گیا. اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں عورت کو کس حد تک حقوق حاصل تھے کہ وہ اپنے نکاح کا فیصلہ خود بھی کر سکتی تھی. بہرحال اب یہ ہے کہ یہ جو مومن عورت ہے اگر وہ اپنے آپ کو پیش کرے تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو قبول ہی کر لیں. جیسا کہ ہم بخاری کی ایک روایت میں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت آئی آپ کے پاس اور کہنے لگی کہ میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح کے لیے پیش کرتی ہوں یا آپ سے نکاح کے لیے پیش کرتی ہوں. تو آپ نے اس کو دیکھا اور رغبت نہیں کی. اس پر ایک اور شخص نے کہا کہ ان کی شادی مجھ سے کر دیجئے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت باحیا تھے اور کبھی کسی کو نہ نہیں کہتے تھے، کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے تھے. اب اگر ایک عورت کا دل ہے کہ وہ نبی کی بیوی بنے، کیونکہ نبی کی بیوی بننا کوئی معمولی اعزاز نہیں تھا، اب اگر وہ یہ سعادت حاصل کرنا چاہتی، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے دل میں یہ وسوسہ آ رہا ہو کہ یہ کیسی عورتیں تھیں کہ جو اپنے آپ کو اس طرح پیش کر دیتی تھی یا ان کے اندر شاید حیا کی کمی تھی. ایسی بات نہیں. یہ معاملہ عام مردوں اور عورتوں کے بیچ میں نہیں ہو رہا، یہ ایک نبی کے ساتھ ہو رہا ہے. اور نبی کی حیثیت اور مقام اور اس عورت کے پھر مقام کو سمجھیے کہ جس کو یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ وہ نبی کی بیوی بن سکے. تو بہرحال اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا گیا کہ آپ پر کوئی پابندی نہیں کہ اگر کوئی عورت آ کر آپ کو کہے تو آپ لازماً پھر اس سے نکاح کر ہی لیں. اگر آپ چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں اور نہ چاہیں تو نہ کریں. کیونکہ مزید نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مزید ذمہ داریوں میں اضافہ. خالصۃ لک، خالص آپ کے لیے، یہ آپ کے خصائص میں سے. اور کیا کیا چیزیں آپ کے خصائص میں تھی کچھ معلوم ہے آپ کو؟ اب دیکھیے قرآن پاک میں بہت دفعہ یا ایھا الرسول یا ایھا النبی کہہ کے جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے وہ بعض اوقات صرف آپ کے لیے خاص نہیں ہوتا، آپ کے لیے بظاہر ہوتا ہے لیکن اس میں امت بھی شامل ہوتی ہے. مگر یہ حکم جو ہے وہ خاص آپ کے لیے، اس میں کوئی امت اور باقی لوگ شامل نہیں ہیں. اسی طرح کچھ اور احکامات بھی ہیں جو قرآن مجید میں نہیں لیکن آپ کے لیے خاص تھے، امت کے لیے نہیں تھے. کون کون سے؟ مثلا تہجد کی نماز آپ کے لیے فرض تھی، باقی امت کے لیے نہیں. اور صوم وصال، صوم وصال کیا ہوتا ہے؟ افطار کے بغیر اگلے روزے کی نیت کر لینا. امت کو اس کی اجازت نہیں تھی. یعنی آپ روزہ رکھتے، افطار کا وقت آتا، کچھ نہیں ہوتا، پھر آپ دوبارہ روزہ رکھ لیتے. یعنی 2 دن 3 دن بغیر افطار کے روزہ. اور زکوٰۃ اور صدقہ آپ پر اور آپ کی آل پر حرام تھا. اور کیا خصوصیت تھی آپ کی جو آپ پر ہی ذمہ داری تھی، باقیوں پر نہیں؟ باقی امت کو اجازت نہیں کہ اپنا سارا مال صدقہ کر دیں، لیکن آپ کچھ بھی بچا کے نہیں چھوڑتے تھے، بعض اوقات قرضہ لے کے بھی صدقہ کرتے تھے. اسی طرح آپ کو تکلیف یا جو بیماری ہوتی تھی وہ بھی دگنی ہوتی تھی. ایک دفعہ حضرت عائشہ کے سر میں درد ہوا تو کہنے لگی کہ میرے سر میں درد ہے، تو آپ نے فرمایا میرے سر میں دگنا درد ہے، مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر درد ہوتا ہے. اسی طرح بخار بھی 2 آدمیوں کے برابر. یعنی جو عام لوگوں کو تکلیف 1 گنا ہوتی وہ آپ کو تکلیف 2 گنا ہوتی، کیونکہ آپ کے لیے اجر بھی زیادہ تھا. اسی طرح اجر کے معاملے میں بھی آپ اور آپ کے ازواج عام عورتوں اور عام لوگوں کے مقابلے میں دگنے اجر کے مستحق ہیں. اسی طرح یہ تھا کہ آپ پر نان نفقہ واجب نہ تھا، کیونکہ آپ کے ازواج نے جب یہ کہا کہ ہمیں کچھ نان نفقہ دیا جائے جو کہ ایک شوہر پر، عام شوہر پر اور عام مومن پر کیا ہے؟ فرض ہے، تو وہ آپ پر فرض نہیں تھا، بلکہ آپ کی ازواج کو کیا کہا گیا کہ اگر نان نفقہ چاہیے تو تم پھر یہ گھر چھوڑ دو. اب آپ دیکھیے کہ ہم صرف شادیوں کو دیکھتے ہیں، اچھا اتنا نمبر ہو گیا، اتنی عورتیں، لیکن آپ دیکھیے وہ جا کہاں رہی ہیں جہاں ان کے لیے نان نفقہ بھی نہیں ہے، جہاں ان کے لیے دنیا کی عیش و عشرت نہیں ہے، وہاں صرف ایک اعزاز ہے اور کچھ اور مصلحتیں ہیں دین کی جو کہ ابھی ذکر کروں گی. اور کیا تھا؟ آپ پر باری کی تقسیم جو تھی وہ فرض نہ تھی جس کا آگے ذکر آئے گا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی بیویوں کے درمیان عدل کیا. یعنی عدل آپ پہ لازم نہیں تھا، چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں. واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی رخصت دی. اس کے باوجود آپ سفر پر بھی جاتے تو ان کے درمیان قرعہ ڈالتے اور تمام ازواج کے پاس روزانہ جاتے.
آپ خود سوچئے کہ اگر کسی ایک شخص کو روز 9 گھروں میں جانا پڑے صرف حال پوچھنے کے لیے بھی، باقی سارے کام کاج کے ساتھ، تہجد کی نماز کے ساتھ اور تمام نمازیں باجماعت پڑھانے کے ساتھ، تو یہ آپ کے خصائص میں سے کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور پھر سب کے درمیان عدل کرنا اور سب کا خیال رکھنا. اور حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ گھر میں کیا کرتے تھے، کہتے ہیں آپ اپنے ازواج کی خدمت کرتے تھے. یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ گھر کے کام کاج میں حصہ لیتے تھے، یعنی صرف جھانکنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی ضروریات یا جو بھی دل جوئی یا جیسے بھی ان کی مدد کرنے کے لیے آپ پہنچتے تھے. تو یہ چند ایک چیزیں جو ہیں یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہیں، اور بھی کچھ گنوائی گئی ہیں لیکن خصوصی طور پر ان کا ذکر قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے. تو خالصۃ لک من دون المؤمنین، عام مومنوں کے علاوہ صرف آپ کے لیے خالص ہے. قد علمنا، تحقیق جان لیا ہم نے، ہمیں معلوم ہے، ما فرضنا علیہم، جو ہم نے فرض کیا ہے ان پر یعنی مومنوں پر. یعنی فرضنا سے مراد یہاں احللنا ہے یا شرعنا ہے. فی ازواجہم، ان کی ازواج کے معاملے میں کیا شرائط ہیں عام لوگوں کے لیے، کیا احکام ہیں، کیا شرائط ہیں نکاح کے معاملے میں. نکاح کے جو ارکان ہیں ان کو پورا کیا جائے، پھر 4 تک ہی شادی کی جا سکتی ہے، اور بیویوں کے حقوق پورے کیے جائیں گے. اگر عدل نہ کرے تو پھر شدید پرسش ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کو معلق رکھے اور اس کا حق ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک دھڑ گرا ہوا ہوگا. وما ملکت ایمانہم، اور جو ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں. لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ نہ ہو آپ پر کوئی تنگی. کس چیز میں تنگی؟ مشن کی ادائیگی میں، کہ جس مقصد کی اور جس مشن کی تکمیل کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اس میں آپ پر کوئی تنگی نہ رہے. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ آپ کو کوئی یعنی کہ بیماری تھی تو اس بیماری میں آپ کو کوئی تنگی تھی کہ آپ 4 بیویوں پر گزارا نہیں کر سکتے تھے تو اس لیے اللہ نے آپ کو زیادہ کی رخصت دے دی. یہ معنی بعض لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے، جبکہ یہاں کیا مراد ہے کہ عام مردوں پر ہم نے جو پابندیاں عائد کر رکھی ہیں وہ آپ پر اس لیے نہیں کیونکہ آپ کا معاملہ عام مردوں سے مختلف ہے، آپ کی ذمہ داریاں عام مردوں سے مختلف ہیں. اللہ نے آپ کے ذریعے دین کی تکمیل کرانا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ غفور الرحیم. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ کے لیے جو ازواج حلال کی گئیں ان میں کیا شرائط رکھی گئی. مہر کی شرط ہے، پھر ہجرت کی شرط ہے، پھر آیت تخییر کے آنے کے بعد آپ مزید شادی نہیں کر سکتے تھے، اور پھر یہ ہے کہ آپ کے یہ جو نکاح ہیں ان کے پیچھے مقاصد ہیں. اور وہ مقاصد کیا ہیں کچھ معلوم ہے آپ کو؟ آپ نے اس عرصے میں، اس 5 سال کے عرصے میں 55 سے 60 سال کی عمر کے دوران جو یہ نکاح کیے اللہ کے حکم پر، اللہ کے اذن سے، عام مومنوں سے ہٹ کر، تو ان کے پیچھے کیا کیا مقاصد ہیں کچھ معلوم ہے آپ کو؟ ان میں سے ایک مقصد تو دور جاہلیت کی کچھ رسموں کو توڑنا تھا، جیسے حضرت زینب کے نکاح کے موقع پر ہوا. اور عرب کا معاشرہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، اس بات کو ذہن میں رکھیے. اور قبائلی معاشرے کی اپنی کچھ روایات ہوتی ہیں، وہاں کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں، اور ان میں خاص طور پر قبائل کے درمیان دشمنی اور عداوت کو بسا اوقات نکاح شادی کے تعلقات کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جس قبیلے میں ہوا اس نے آپ کی دشمنی اور مخالفت ختم کر دی اور وہ اسلام لے آئے. اور اس میں مختلف قبائل کی خواتین شامل ہیں. مثلا حضرت خدیجہ کس قبیلے سے تھی؟ بنو عزہ سے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ بنو تمیم سے، حضرت حفصہ بنو عدی سے، حضرت ریحانہ بنو قریظہ سے، حضرت جویریہ بنو مستلق سے، اور یہ یہودی خاندانوں سے تھی. حضرت صفیہ حیی ابن اخطب کی بیٹی تھی. اسی طرح ام حبیبہ بنو امیہ سے، یعنی ابو سفیان کی بیٹی تھی. بنو مستلق کا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بہت آگے تھا اور بہت بگڑے ہوئے لوگ تھے، لیکن حضرت جویریہ سے جب شادی کی تو وہ قبیلہ مسلمان ہو گیا اور انہوں نے آپ کی مخالفت ختم کر دی. اسی طرح حضرت ام سلمہ ابو جہل کے خاندان سے تھی، بنو مخزوم میں سے تھی، اور ابو جہل کا خاندان بھی آپ کا بہت مخالف تھا.
ان کی عداوت بھی دور ہو گئی. اسی طرح حضرت میمونہ جو تھی وہ نجد کے سردار کی بیوی کی بہن تھی، بنو غیلان میں سے تھی، اور اس علاقے کے فتنوں کو ختم کرنے میں آپ کی شادی نے ایک اہم کردار ادا کیا. پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی زندگی کا ایک مقصد بھی بتایا اور ان کے ذمے ایک ڈیوٹی سپرد کی. وہ کیا تھی؟ جی ہاں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں میں سے اللہ کی آیات اور حکمت میں سے جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کا تم ذکر کرو، آگے اس کو پھیلاؤ. لہذا آپ کے گھرانے امت کے لیے علمی مرکز بن گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ازواج نے مختلف احادیث روایت کی. حضرت عائشہ نے 2210 احادیث روایت کی. مولانا وحید الدین لکھتے ہیں کہ وہ امت کے لیے ایک زندہ ٹیپ ریکارڈر ثابت ہوئی، بہترین حافظے کی مالک تھی. گھر کے اندر انہوں نے جو کچھ سیکھا وہ کوئی دوسرا مرد سیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اور آپ کے بعد تقریباً 48 ایئرز تک وہ لوگوں کو تعلیم دیتی رہی، مشکل سے مشکل مسائل حل کرتی رہی. حضرت ام سلمہ انہوں نے 378 احادیث روایت کی ہیں، اور ام سلمہ کے فتاوی کی تعداد اتنی ہے کہ انہیں جمع کیا جائے تو ایک کتاب بن جائے. حضرت میمونہ نے 76 احادیث، حضرت ام حبیبہ نے 65، حضرت حفصہ نے 60، حضرت صفیہ نے 10، حضرت سودا نے 5. یہ وہ احادیث ہیں جو معلوم ہیں، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے تعلیم دی جو کہ ریکارڈ میں نہیں آئی وہ اس سے الگ ہے. تو یہ سب کچھ دراصل اللہ کے اذن سے ہوا، اس وقت کی ضرورت کے مطابق ہوا، اور مختلف قبائل تک اسلام کی روشنی کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہوا. اور خصوصی طور پر یہ جو کزن سے شادی کی بات ہے تو اس میں عیسائیوں کے ہاں 7 نسب تک کزن سے شادی کرنا منع تھی، کہ اگر کسی کا رشتہ 7ویں نسب میں بھی جا کے ملتا ہو، خالہ ماموں چچا پھپھی وغیرہ کے بچوں میں سے، تو اس سے نکاح نہیں کر سکتے. جی اب بھی نہیں کر سکتے. تو اس رسم کو بھی توڑنا تھا، کیونکہ اس میں عورتوں کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے نا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو الگ معاملہ ہے، لیکن ویسے بھی عمومی طور پر اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ اسلام نے ایک سے زیادہ شادی کی اجازت کیوں دی ہے؟ اور اسلام کا قصور بس اتنا ہے کہ اس نے اس چیز کو لیگلائز کیا ہے اور عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا ہے. عورت کے استحصال کی اجازت نہیں دی. استحصال کیا ہوتا ہے؟ ایکسپلائٹیشن. کسی مرد کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ کسی عورت سے فائدہ تو اٹھائے لیکن اس کے حقوق نہ دے. کسی بھی ایسی عورت سے پوچھے کہ جس کا نکاح تو ہو لیکن اس کا اعلان نہ ہو، اس کا حال کیا ہوتا ہے، اس کو کتنا حق ملتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ موجودہ دور کے بھی جو اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. مثلا امریکہ میں عورتوں کی آبادی 7.8 ملین مردوں سے زیادہ ہے. 7.8 ملین عورتیں زیادہ ہیں مردوں کے مقابلے میں. برطانیہ میں 4 ملین، جرمنی میں 5 ملین، روس میں 9 ملین. نارتھ امریکہ میں 25 ملین مرد گے ہیں جو عورتوں سے شادی نہیں کرنا چاہتے. تو اگر کسی معاشرے میں 30 ملین عورتیں بغیر نکاح کے ہوں تو 2 ہی راستے ہیں، یا تو یہ کہ وہ ساری زندگی کسی مرد سے کوئی تعلق قائم نہ کریں، یا پھر لیگل طریقے سے کریں، یا پھر حرام طریقے سے کریں. تو ان 3 آپشنز میں سے جو بہتر تھی وہ اسلام نے دے دی. 3 آپشنز ہیں نا ایک عورت کے لیے، یا تو بالکل شادی نہ کرے، یا پھر حرام تعلق قائم کرے، اور یا پھر کیا کرے، جائز طریقے سے نکاح کے دائرے میں آئے. ان میں سے بہتر کیا ہے؟ اسلام نے بہتر آپشن دی ہے. اگر کوئی اور آپشن بہتر ہے تو آپ وہ بتا دیجئے. جس کو اعتراض ہے وہ کوئی بہتر آپشن بتا دے. اسلام نے ایک مسئلے کو حل کیا ہے، اور اگرچہ قدرت نے ایک بیلنس قائم کیا ہے، لیکن کئی ایک وجوہات کی بنا پر، جیسے جنگوں وغیرہ میں مردوں کی کثرت سے شمولیت کی وجہ سے پچھلے زمانے میں خاص طور پر کثیر تعداد میں مرد جو تھے وہ ختم ہو جاتے تھے، عورتیں سرپلس ہو جاتی. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچپن میں لڑکیوں کے اندر لڑکوں کی نسبت امیونٹی جو ہے، قوت مدافعت جو ہے بیماریوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی، لہذا ڈیتھ ریٹ کم ہوتا ہے.
پھر اسی طرح بسا اوقات عورتوں کا جو لائف سپین ہے وہ زیادہ ہے مردوں کی نسبت. اللہ تعالیٰ جس نے بندوں کو پیدا کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ بندوں کے لیے کیا چیز زیادہ بہتر. اب آپ دیکھیے کہ بسا اوقات انسان کے پاس کرنے یا نہ کرنے کی آپشن نہیں ہوتی، یعنی کہ جیسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ تھرڈ آپشن، تو تھرڈ آپشن نہیں ہے کوئی، یا کرو یا نہ کرو. تھرڈ آپشن حرام ہے، حرام کی اجازت نہیں. اب جب یہ بات کی جاتی ہے تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں نیرو مائنڈیڈ ہے. باوجود اس کے کہ جب سے یہ بہت سی ایجادات ایسی ہوئی ہیں، کچھ ملکوں میں خواتین کی تعداد میں کمی ہوئی ہے کیونکہ ان کو ماں کے پیٹ میں ہی مار ڈالا جاتا ہے، ایک اور ظلم کی قسم ہے، لیکن اس کے باوجود تعداد زیادہ ہے. ابھی تو اور بہت سے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ کس عمر کی کتنی لڑکیاں شادی کے بغیر ہیں. یہ فیکٹس ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، کوئی اسے ایکسپٹ کرے یا نہ کرے، اور اگر کوئی حقیقت کو ایکسپٹ نہ کرے تو وہ ایک الگ بات ہے. اور اس کے باوجود کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی گئی اور نہ ہی کسی کو یہ کہا گیا کہ وہ لازماً 2 شادیاں کرے یا 3 کرے یا 4 کرے. یہ ایک حل بتایا گیا ہے، فورس نہیں کیا گیا، اور وہ حل بھی شرائط کے ساتھ ہے کہ جو عدل کر سکے وہ کرے، اور اگر کوئی عدل نہ کر سکے تو اس کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید رخصت دی جا رہی ہے کہ آپ ڈیل دے دیں جسے آپ چاہیں. ترجی کا لفظ جو ہے رے جیم واو سے ہے یا رے جیم حمزہ سے ہے. ارجاء کا مطلب ہے پیچھے ڈالنا. من تشاء جس کو آپ چاہیں، اور مراد یہاں کیا ہے کہ آپ جس کے پاس نہ جانا چاہیں، جس سے تعلق نہ قائم کرنا چاہیں، تقسیم نہ کرنا چاہیں، اس کی باری اس کو نہ دینا چاہیں، تو آپ پر کوئی پابندی نہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ چوائس دے رہا ہے. ترجی من تشاء منہن، ان میں سے جس کو آپ چاہیں مؤخر کر دیں. وتؤوی اور ٹھکانہ دے دیں، آوا یووی ایوا یعنی پناہ دے دیں، الیکا اپنی طرف من تشاء جس کو آپ چاہیں. ومن ابتغیت اور جس کو آپ طلب کریں. ابتغاء کا کیا معنی ہوتا ہے؟ طلب کرنا. ممن عزلتا ان میں سے جس کو آپ چھوڑ دیں، الگ کر دیں. فلا جناح علیک تو آپ پر کوئی گناہ نہیں. عزل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے اصل کام یا مقصد سے علیحدہ کر دینا، معزول کر دینا، بیکار کر دینا. یعنی چھوڑنے کے بعد پھر آپ اس کو اپنے پاس بلا لیں تو بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں. اور چھوڑنے سے مراد یہاں طلاق دینا نہیں، عزل کا مطلب یہ کہ الگ کرنا. ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے، ان تقر کہ ٹھنڈی ہوں اعینہن ان کی نگاہیں، ولا یحزن اور نہ وہ غمگین ہوں، ویردین اور راضی رہیں گی، بما اتیتہن جو آپ نے دیا ان کو، کلہن ان سب کو. جب ایک گھر میں بہت سی عورتیں جمع ہوں تو باہم شکایت کا پیدا ہونا لازم ہے، اور اس میں خاص طور پر شوہر کے لیے بہت مشکل ہو سکتی. لیکن عام مردوں کو تو اس کی اجازت نہیں کہ جس کو چاہیں پاس رکھیں، جس کو چاہیں آپ الگ کر دیں، اور جس سے چاہیں جو بھی کریں، اس کی رخصت نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی رخصت دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ان شادیوں کا مقصد کچھ اور تھا. کوئی خاندانی اور ازدواجی ضرورت کے لیے شادیاں نہیں ہوئی تھی. لہذا آپ کو اجازت دی گئی کہ آپ چاہیں تو کیا کریں، ان کو ان کا حق دیں، چاہیں تو نہ دیں. جس کو چاہیں پاس رکھیں، جس کو چاہیں الگ رکھیں، جس کو چاہیں الگ رکھنے کے بعد پھر آپ بلا لیں تو آپ پر کچھ بھی گناہ نہیں. اور یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ ان خواتین کو جو آپ کے گھر میں ہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بات اللہ کی طرف سے ہے. اور جب یہ کسی مومن عورت کو پتہ چل جائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، اللہ کے اذن کی بنا پہ کر رہے ہیں، تو پھر کسی کے دل میں کوئی غم نہیں ہوگا، ناراضگی نہیں ہوگی، بلکہ جو بھی ان کو ملے گا اس پر وہ راضی رہیں گی، خوش رہیں گی. یہ قدرتی بات ہے نا کہ جب کسی کو پتا ہو کہ یہ میرا حق نہیں اور حق سے زیادہ اس کو مل جائے تو وہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس رخصت کو نہیں لیا بلکہ خواتین کے درمیان برابری کی، عدل کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باریوں کی تقسیم میں ہم میں سے کسی کو کسی پہ ترجیح نہ دیتے تھے، ہم میں سے کسی کو کسی پر ترجیح نہ دیتے تھے، اگرچہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کسی روز اپنی سب بیویوں کے ہاں نہ جاتے ہوں۔ عصر کے بعد آپ اپنے گھر جایا کرتے تھے اور سب کا حال پوچھتے تھے، مگر جس بیوی کی باری کا دن ہوتا اس کے سوا کسی دوسری بیوی کو ہاتھ نہ لگاتے۔ اپنی بیماری کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی اجازت سے ایک جگہ یعنی حضرت عائشہ کے پاس قیام کیا تھا، کیونکہ بار بار مختلف گھروں میں منتقل ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ کو سب پتا ہے جو تمہارے دل کر رہے ہیں، جو تمہارے دلوں میں جو گھٹن ہے، جو تنگی ہے، جو اختلاف ہے، جو شکایت ہے، سب پتا ہے۔ کون اللہ کے احکام پر کتنا راضی ہے، کس کو کتنا اعتراض ہے، اس کو سب معلوم ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور ہے اللہ علم والا، حلم والا، پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ حلیم ہے۔ حلیم کون ہوتا ہے؟ جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے۔ کون ہوتا ہے حلیم؟ جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے۔ یہ نہیں کہ سزا دے ہی نہ، سزا دے سکتا ہے لیکن فوراً نہیں دیتا۔ جو بالکل نہیں دیتا وہ العفو ہوتا ہے، وہ اس کی صفت عفو ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا فرمایا؟ علیمن، خوب جانتا ہے، سب پتا ہے، اس کے باوجود حلیمن، بردبار ہے، فوراً سزا نہیں دیتا۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ بادشاہ کائنات ہے، اور کسی بادشاہ کے بارے میں، کسی حاکم کے بارے میں، کسی بڑے کے بارے میں اگر کوئی برا سوچے، اس کی بات نہ ماننا چاہے یا بغاوت کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص باغی ہے، اس کے دل میں میرے خلاف کوئی غضب، غصہ ہے، تو کیا ہوگا؟ پکڑ کرے گا کہ چھوڑ دے گا؟ بہت جلدی پکڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے اور اس کو دل کی گہرائیوں تک کی باتیں پتہ ہیں کہ کس کے دل میں کیا کیفیت ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، کون مانتا اور کون نہیں مانتا، کون میرے فیصلوں پہ، میرے حکم پہ راضی اور کون نہیں، اس کے باوجود وہ فوراً نہیں پکڑتا۔ علیمن حلیمن، علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ کو فریب کو، جھوٹ کو اور دوسروں کو چیٹ کرنے کو سمارٹنس سمجھتا ہے، اور اس کو وہ بالکل جائز سمجھتا ہے، اور اس کے برعکس ایک حلال اور جائز کام کو، جائز طریقے کو برا بھلا کہتا ہے اور اس پر اعتراض کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ خواہ ریلیجس طبقہ ہو یا نان ریلیجس، اسلام کے علاوہ دوسرے معاشروں میں اور دوسرے ادیان میں کہیں بھی ایسا نہیں کہ پولیگیمی یا تعدد ازواج کا کانسیپٹ نہ ملتا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی نسبت ہندوؤں کے ہاں پرسنٹیج زیادہ ہے ایک سے زیادہ شادی کرنے یا دوسری شادی کرنے کا، مسلمز کی نسبت بھی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عیسائیت میں کچھ صدیاں پہلے اس پہ پابندی لگائی گئی، اور وہ بھی قانونی پابندی ہے، اس قانون کے باہر جو بھی کوئی کرتا ہے وہ اس کے اپنے ثوابدید پر ہے۔ لیکن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں یا باقی پیغمبروں کو مانتے ہیں، ان کے ہاں بھی تعدد ازواج تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نبی یا رسول نہیں ہے کہ جنہوں نے زیادہ شادیاں کی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ بھی شادی کریں گے۔ اور پھر اسی طرح یہود کے ہاں بھی، ہندوؤں کے ہاں بھی، چائنیز میں، یونانیوں میں، ہر جگہ اس کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اسلام نے پہلی دفعہ اس کو انٹروڈیوس کیا ہے، سارے ہی معاشروں میں کسی نہ کسی شکل میں۔ اور جو سیکولر معاشرے ہیں ان میں تو خیر کوئی بھی حد مقرر ہی نہیں، جو شخص جہاں تک بھی جانا چاہے، کوئی لمٹ ہی نہیں، وہاں تو مکمل آزادی۔ وہ آزادی کے نام پر سب اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن دوسرے انسانوں کے حقوق دیتے ہوئے ایک پابندی کے طور پر ان سب چیزوں کو کرنا ناجائز قرار پاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ عیسائیوں میں بھی جو مورمن چرچ ہے، اس نے 1852 میں عوامی طور پر یہ ڈکلیئر کیا کہ اس کی اجازت ہے
یعنی اصلاً اس کی اجازت ہے، اور بائبل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. پھر اسی طرح عیسائیت میں بہت دفعہ یہ ریفارمز ہوتی رہی، کبھی اجازت دی گئی کبھی نہیں دی گئی، جب ضرورت پڑی تو دے دی گئی، لیکن اسلام میں وہ تبدیلی نہیں ہوئی، ایک اصول بنا کے چھوڑ دیا گیا. پھر اسی طرح کلاسیکل جوئش لٹریچر جو ہے، عہد نامہ قدیم جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس کی روح سے پولیگیمی جو ہے وہ صاف طور پر جائز ہے، لیکن اس کے برعکس 11ویں صدی میں پولیگیمی کو ناجائز قرار دے دیا گیا، اور آج بھی کچھ ان کے گروہ ایسے ہیں کہ جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں. 1948 میں جب اسرائیل کی اسٹیٹ بنی تو گورنمنٹ کو ایسے خاندانوں کے لیے خاص انتظام کرنے پڑے. تو اسلام میں ایک اصول جو شروع سے ہے وہ اب تک ہے، اس میں کمی بیشی کی اجازت کسی کو نہیں دی گئی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی پہ جبر نہیں، جب جس کو ضرورت ہو وہ اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. بہرحال چند ایک باتیں یہ آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ازواج مطہرات کا تھوڑا تعارف، تھوڑی سی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. سب سے پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کا لقب طاہرہ ہے اور جن کے والد کا نام خویلد تھا، قریش کے قبیلے سے تھی، قصی کی اولاد میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے 2 نکاح ہوئے، ایک عتیق بن عائز مخزومی سے اور دوسرے ابو حالہ ہند بن نباش سے. جب آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، اور جب مکہ میں حضور کی عمر 50 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال تھی. پھر حضرت سودا جو ہیں یہ بھی قریش سے ہیں، قریش کی ایک قبیلہ لوئی کی نسل سے ہیں، اور سکران بن عمرو سے ان کا نکاح ہوا تھا آپ سے پہلے، اور تقریباً 14 برس آپ کے ساتھ رہی. ان کی وفات جو ہے یہ مدینہ منورہ میں ہوئی 19 ہجری میں، جب یہ 72 سال کی تھی. حضرت خدیجہ 65 ایئرس کی تھی جب وہ فوت ہوئی، جب آپ کی عمر 50 سال تھی. پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ واحد ایک خاتون ہے کہ جو کنواری تھی، باقی تمام خواتین جو ہیں وہ پہلے سے شادی شدہ تھیں. یہ بھی قریش سے تھی اور بنو تمیم میں سے تھی، اور یہ تقریباً 9 سال آپ کے ساتھ رہی. ان کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی. حضرت ام المومنین حضرت حفصہ جو ہیں یہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں. ان کا پہلا نکاح حسین بن حذافہ سے ہوا تھا، جنہوں نے حبشہ اور مدینہ دونوں طرف ہجرت کی. پھر ان کے شوہر شہید ہو گئے ایک جنگ میں. مدینہ میں انہوں نے وفات پائی. 8 سال تقریباً آپ کے ساتھ رہی ہیں اور 60 سال کی عمر میں فوت ہوئی. پھر حضرت زینب ہیں، یہ بنو خزیمہ میں سے ہیں. آپ سے پہلے ان کے 3 نکاح ہوئے اور 3 ہجری میں آپ سے شادی ہوئی اور تقریباً 2 ماہ زندہ رہی اور پھر فوت ہو گئی. پھر حضرت ام سلمہ ہیں، ان کا اصل نام ہند تھا، بنو مخزوم میں سے تھی، خالد بن ولید کے خاندان میں سے. آپ سے پہلے ان کا نکاح ابو سلمہ سے ہوا. ان کی اولاد بھی تھی جب انہوں نے حضور سے نکاح کیا، اور تقریباً 7 سال 9 ماہ یا 7 سال جو ہیں یہ آپ کے ساتھ رہی، اور مدینہ میں 84 سال کی عمر میں وفات پائی انہوں نے. اور یہ سب سے آخری زوجہ ہیں جن کی وفات ہوئی، یعنی سب سے آخر میں. یہ بہت میچور خاتون تھی. پھر حضرت زینب بنت جہش آپ کی پھپھی کی بیٹی تھی، اور ان کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہوا جو حضور کے آزاد کردہ غلام تھے. انہوں نے پھر طلاق دی اور پھر آپ سے شادی ہوئی جب ان کی عمر 36 سال تھی. یعنی حضرت زینب خود 36 سال کی تھی، 36 ایئرس کی جب آپ سے نکاح ہوا، اور 5 سال 4 ماہ تقریباً آپ کے ساتھ رہی، اور 52 ایئرس میں یعنی 52 سال میں آپ کی وفات ہوئی مدینہ میں 20 ہجری میں. پھر حضرت جویریہ ہیں، ان کی پہلی شادی مصالح بن صفوان سے ہوئی. غزوہ بنو مستلق کے موقع پر 5 ہجری میں آپ کا نکاح ہوا اور آپ کے ساتھ تقریباً 5 سال اور 6 ماہ رہی، اور مدینہ طیبہ میں ہی ان کی وفات ہوئی اور تقریباً 65 سال کی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 71 سال کی تھی جب ان کی وفات ہوئی. حضرت ام حبیبہ ہیں اور ان کا نام رملہ تھا، ابو سفیان کی بیٹی تھی جو 8 ہجری میں مسلمان ہوئے. پہلا نکاح ان کا عبید اللہ بن جہش سے ہوا، ہجرت حبشہ کی، اور وہاں عبید اللہ جو تھے وہ عیسائی ہو گئے اور ان کو شدید صدمہ ہوا. اور پھر 6 ہجری میں ان کا نکاح ہوا. ان کی عمر اس وقت 36 سال تھی، تقریباً 5 سال آپ کے ساتھ رہی، اور مدینہ میں 72 سال کی عمر میں فوت ہوئی، 72 ایئرس میں. اور اس کے علاوہ حضرت صفیہ ہیں، حیی ابن اختر جو بنو نذیر کا سردار تھا، ان کی بیٹی ہیں.
ان کا پہلا نکاح کنانہ بن ابی حقیق سے ہوا، وہ خیبر کی جنگ میں مارا گیا. ان کی عمر 17 سال تھی جب ان کی شادی ہوئی. تقریباً 4 سال آپ کے ساتھ رہی. 7 ہجری میں نکاح ہوا تھا اور مدینہ میں یہ فوت ہوئی 60 سال کی عمر میں. اسی طرح حضرت ام میمونہ ہے اور حضرت زینب بنت خزیمہ کی ماں شریک بہن ہے جن کا آپ سے نکاح ہوا تھا پہلے، اور حارث بن حزن کے خاندان سے تھی. اور پہلا نکاح حوطب بن عبد العزیٰ سے ہوا، دوسرا نکاح ابو رحم بن عبد العزیٰ سے ہوا، اور 7 ہجری میں ان کی عمرۃ القضاء کے موقع پر ان کا نکاح ہوا آپ سے 36 سال کی عمر میں. تقریباً 3.25 سال آپ کے ساتھ رہی. جہاں نکاح ہوا تھا اسی جگہ پر ان کی وفات ہوئی سن 51 ہجری میں، وہیں پر دفن ہوئی. یہ مختصر سا تعارف ہے آپ کی ازواج کا. پھر فرمایا لا یحل لک النساء، نہیں حلال آپ کے لیے عورتیں، من بعد، اس کے بعد. کس کے بعد؟ جن کا ذکر آپ پچھلی آیت میں سن چکے کہ جن کے آپ مہر ادا کر چکے اور پھر اس کے بعد یعنی جن سے پہلے کا نکاح ہو چکا ہے آیت تخیر اترنے کے بعد، یا پھر جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی آپ کی خالہ زاد، مامو زاد، چچا زاد وغیرہ میں سے، یا پھر جو ملک یمین میں سے. لا یحل لک النساء من بعد، اس کے علاوہ پھر کسی اور سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. عام مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے کہ 4 کی حد میں رہ کر کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں. محرمات کا ذکر پیچھے سورۃ النساء میں گزر چکا ہے. اور نساء کس کی جمع ہے؟ نسوۃ کی. اور نسوہ کس کی؟ امرأۃ کی. من بعد، اس کے بعد، ولا، اور نہ، ان تبدل بہن، کہ تم ان کو بدل دو. تبدل اصل میں تتبدل تھا. تبدیلی کرنے سے مراد کیا ہے کہ آپ ان میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور اس کی جگہ کوئی اور لے آئیں. من ازواجن، بیویوں میں سے، یعنی اس کی آپ کو اجازت نہیں، کیونکہ ازواج مطہرات نے جب آیت تخیر اتری اور آپ کو اختیار کر لیا اللہ، رسول اور آخرت کو، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بہت قدردانی کی اور پھر ان کو امہات المومنین کا خطاب دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کے بعد کسی اور سے پھر نکاح کی اجازت نہ دی گئی. ولا ان تبدل بہن من ازواجن، اور نہ ہی تم ان سے کسی اور کو بدل سکتے ہو، یعنی ان کو طلاق دے کے کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے. ولو اعجبک، اگرچہ اچنبھے میں ڈالے تجھ کو، تعجب میں ڈالے تجھ کو، حسنہن، ان کا حسن، یعنی خواہ کسی عورت کا حسن متاثر ہی کیوں نہ کرے تو آپ کو اس کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں ہے. الا، مگر، ما ملکت یمینک، یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے پچھلی آیت کے حوالے سے کہ خواہ آپ کو ان کا حسن متاثر کرے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ایسا کرنے والے تھے. جیسے پہلے بھی ذکر ہوا نا کہ جب تک کوئی کسی کام کو کر نہ لے، اس کا وقوع نہ ہو جائے، تو اس کو اس پر بلیم نہیں کیا جا سکتا. یعنی بعض لوگوں نے اس آیت کو بھی مس انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ آپ کو عورتوں کا حسن متاثر کرتا تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی. الا ما ملکت یمینک، مگر جن کا مالک ہے آپ کا دایاں ہاتھ. اور اسی کے مطابق حضرت ماریا کو آپ نے اپنے ملک یمین کے طور پر لیا تھا اور ان سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور ہے اللہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا. اللہ ہر چیز پر نگران ہے. رقیب کا لفظ جو ہے رقبہ سے ہے. رقبہ گردن کو کہتے ہیں، رقبتن گردن، اور رقبہ بغیر گولتے کے کا معنی ہوتا ہے گردن پر نظر رکھنا، نگرانی کرنا. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ ہر چیز پر نگرانی کر رہا ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ کوئی بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، مخالفت نہ کرے. تو اس آیت کی روح سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پچھلی آیت کے بعد اس بات کا اختیار نہ رہا کہ آپ جس سے چاہیں نکاح کریں سوائے ملک یمین کے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان ازواج کو دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ بننے کا بلند مقام حاصل ہوا اور اجازت نہ دی گئی کہ آپ ان میں سے کسی کو چھوڑ دیں یا ان کی جگہ کسی اور کو لے آئیں. اور پھر خاص طور پر جو آخری بات کی گئی کہ اللہ ہر چیز پر نگرانی کرنے والا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جو احکامات دیے گئے ہیں آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کی پابندی کریں. احکامات الہی کی پابندی آپ پر بھی لازم ہے. آپ دیکھیے کہ آغاز کیسے ہو رہا ہے آیت کا، لا یحل لک النساء، آپ کے لیے بھی حلال نہیں کہ آپ مزید عورتوں سے شادی کر لیں.
تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے لیے حلال تھی اور کچھ چیزیں آپ کے لیے حلال نہیں تھی. یعنی آپ بھی شریعت کے پابند تھے، آپ بھی مکلف تھے. مکلف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جس پر کچھ ذمہ داری ہو، یعنی احکامات شریعت کی جن کو تکلیف دی جائے. اور اس سے اس بات کا رد ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی ایسے مرتبے پر پہنچ جائے کہ وہاں اس پر شریعت کی پابندیاں نہ رہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے نا کہ کچھ اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک خاص مقام اور مرتبے تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر سے شریعت کی بظاہر پابندیاں ساقط ہو جاتی. یہ تصور درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی آپ کی امت میں سے ہو سکتا ہے؟ کوئی ولی، کوئی اولیاء اللہ، کچھ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. کوئی بزرگان دین، کسی کا مقام اور مرتبہ خواہ وہ کتنی عبادت کرے آپ سے بڑھ کر نہیں ہے. اور اگر آپ کو دین کا کوئی حکم یا اللہ کا کوئی حکم چھوڑنے کی اجازت نہیں تو کیا کسی اور کو یہ رخصت ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. جب آپ کے لیے کہہ دیا گیا کہ لا یحل لک، آپ کے لیے حلال نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں باقی امت کے لیے حرام ہیں وہ آپ کے لیے بھی حرام ہے، الا یہ کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حلال کر دے، جیسے 4 سے زیادہ نکاح کو. اور اسی طرح جو چیزیں باقی امت کے لیے حلال ہیں وہ آپ کے لیے بھی حلال ہیں، آپ اپنی مرضی سے اس کو حرام نہیں کر سکتے. اور پھر وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، یہ حکم آپ کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے. یہاں پر لفظ جو شیئن ہے اس کو آپ ڈبل انڈر لائن کریں. کل شیئن، ہر چیز. اب بتائیے ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ ہر چیز کون سی چیز ہوتی ہے؟ ظاہر ہو، کھلی ہو یا چھپی ہو، ہماری زبان پر ہو یا ہمارے دل کے اندر ہو، ہر ایک چیز، خواہ وہ مادی چیز ہو، حسی چیز ہو یا مانوی چیز ہو، خیال ہو، کوئی وسوسہ ہو، کوئی منہ سے نکلی بات ہو، ہر چیز پر اللہ نگران ہے، نگرانی کر رہا ہے، رقیب ہے، واچ کر رہا ہے. سوچیے ذرا اس بات کو، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اگر کسی وقت آپ کو یہ احساس ہو کہ کوئی آپ کی گفتگو ریکارڈ کر رہا ہے تو آپ کیسے بولیں گے؟ اگر آپ کی ویڈیو بن رہی ہو تو آپ کیسے ایکشن کریں گے؟ بہت تمیز سے. کیوں؟ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، پتہ نہیں ہم کیسے لگیں گے. اپنے آپ کو دیکھنا اور خاص طور پر اپنی غلطیوں کو دیکھنا بہت مشکل کام ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ چلیے عام لوگوں کو بھی ہم دکھانا پسند نہیں کرتے. اپنی کوئی چیز جو اچھی نہ لگتی ہو، کوئی لکھا ہوا لفظ، کوئی بولا ہوا لفظ، کوئی کیا ہوا کام، کوئی پکایا ہوا کھانا، کوئی سیا ہوا کپڑا، جو ہمیں پسند نہ ہو تو ہم کیا کرتے؟ چھپا دیتے. کیوں؟ کسی کو ہمارے عیب اور خامیاں نظر نہ آئے، ہماری کمزوری پتہ نہ چلے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. اور اگر کوئی خاص شخص ہو تو اس سے آپ کتنی چیزیں چھپاتے ہیں. کچھ چیزیں عام لوگوں سے چھپاتے ہیں، کچھ چیزیں خاص لوگوں سے چھپاتے ہیں. مثلا کوئی بزرگ آ جائے یا کوئی ایسا شخص جس کا آپ کے دل میں احترام ہے تو آپ اس کے سامنے کیسے بیٹھ جاتے ہیں، اور مؤدب ہو کر بات کرنا بھول جاتے ہیں، کم بات کرتے ہیں نا. عام طور پہ آپ کے جو دل میں آتے بولتے ہیں، لیکن جس سے آپ ڈرتے ہیں اس کے سامنے کم بولتے ہیں. اچھا، پھر اس سے بڑا کوئی اور لے لیجئے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ڈر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے نا یہ بات. اور خاص طور پر اگر یہ پتا ہو کہ کسی شخص کے پاس کوئی اتھارٹی بھی ہے اور پھر وہ سزا بھی دے گا، اور پھر عام عیب اور عام کمزوری اور خرابی کی باتیں نہیں، اس کے خلاف کوئی بات، اس کے حکم کو ٹالنے کی بات، اس کے قانون کو توڑنے کی بات. مثلا کسی بھی ملک کا قانون توڑنا، کسی بھی قانون کے خلاف بغاوت کرنا، کسی ملک کے خلاف بغاوت کرنا کیسا جرم ہوتا ہے؟ مثلا جھوٹ بولنا بھی ایک جرم ہے، چوری کرنا بھی ہے، ڈاکہ ڈالنا بھی ہے، قانون توڑنا کوئی بھی سب برا. لیکن کسی ملک کے جھنڈے کو نقصان دینا، اس کے پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بات کرنا، کسی اتھارٹیز کے خلاف بولنا، یہ کیا قرار پاتا ہے؟ بڑا جرم، قابل سزا جرم، قابل مواخذہ جرم ہے یا نہیں؟ تو یہ دنیا کس کی؟ بادشاہ کون ہے؟ قانون کس کا ہے؟ احکام کس کے؟ دنیا کے کسی بادشاہ کے خلاف جب پتہ چل جائے کہ پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا، اس کے ڈر سے تو اتنے محتاط ہو جاتے ہیں کہ ہر طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی شکایت تو نہیں کر دے گا، یہاں کہیں کچھ ریکارڈ تو نہیں ہو رہا.
کچھ بگ تو نہیں کیا ہوا یہاں کہ کہیں کسی کو خبر ہو جائے. کس قدر لوگ محتاط ہوتے ہیں جب کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے, کوئی واقعہ ہوتا ہے, یعنی جب چند لوگوں کی پکڑ ہو جاتی تو باقی جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا, نہ ہی کوئی ان کے سوچ وہم و گمان میں ہوتا ہے, وہ بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ کیا پتا ہم سے کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے, اور زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے, اللہ رب العزت کے خلاف سوچنا, بولنا, شکایتیں کرنا, اعتراض کرنا, حجتیں کرنا, اور اپنی چھوٹی سی عقل جس کا کچھ شمار ہی نہیں, اس پر اتنا بھروسہ کرنا, اور اس کے مقابلے میں اللہ کے علم اور اس کی حکمت اور اس کے کمال, ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دینا, یہ معمولی جرم ہے. کوئی بات اللہ کی سمجھ نہ آئے تو ہمارا قصور اپنا ہو سکتا ہے, ہماری عقل میں کمی ہو سکتی ہے, ہماری سمجھ میں کمی ہو سکتی ہے, ہمارے عمل میں مشکل ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کی کوئی بات بھی جھوٹی نہیں, اور اس کا کوئی فیصلہ بھی ظالمانہ نہیں, اور اس کا کوئی قانون بھی خلاف حکمت نہیں. اور اگر کوئی سمجھتا ہے تو یاد رکھے, وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. رقیب, ایسی سخت نگرانی ہو رہی ہے کہ کہیں کوئی گوشہ ہے ہی نہیں کہ چھپ کے وہاں کچھ کر لو. دنیا میں تو لوگ دنیا کے قانون سے بچنے اور پکڑ سے بچنے کے لیے کئی ہیلے بہانے طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہاں نہیں وہاں, وہاں نہیں وہاں, کئی ایک قسم طریقے ہو سکتے ہیں دنیا میں کوئی شر پسندی اور فساد کے, لیکن اللہ سے کون بچ سکتا ہے؟ اور دنیا سے لوگ بچ بھی جاتے ہیں, خرابیاں کر بھی جاتے ہیں, قتل و غارت ہو رہی ہے, فساد ہو رہے ہیں, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, سارے حفاظتی انتظامات کے باوجود بھی طرح طرح کی مصیبتیں آ جاتی ہیں. لیکن اللہ سے کون بچ سکتا ہے؟ اللہ کے علم سے کون چھپ سکتا ہے؟ اس کی نگاہوں سے کون بھاگ سکتا ہے؟ کہاں ہے کوئی گوشہ, کہاں ہے کوئی جگہ جہاں کوئی سن نہ رہا ہو, دیکھ نہ رہا ہو, ریکارڈ نہ کر رہا ہو؟ ایک پولیس کی گاڑی دیکھ کر تو خون خشک ہوتا ہے, لیکن اللہ کے فرشتے جو ہمارے دائیں بائیں ہیں ان سے کبھی ڈر لگا ہی نہیں, اور بڑھ چڑھ کے بولتے رہتے ہیں یہ کیوں حکم آیا ہے, اور یہ کس لیے کہا گیا ہے, اور یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے, اور یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی, اور اس کے تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتی, اور معلوم نہیں کیا کیا بولے چلے جاتے ہیں نان سٹاپ. اور اگر کبھی نہ بولے کہ کوئی ہم پہ فتویٰ نہ لگا دے تو دل میں تو کیا ہی کمی ہے. تو مومن کون ہوتا ہے جو کیا پکارے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. اصل میں اسلام منافقت کے خلاف ہے. منافقت کیا ہے؟ آپ لوگوں کے سامنے کچھ ہیں اور پیچھے سے کچھ اور ہے. یہ طرز عمل پسندیدہ نہیں کہ آپ سب کے سامنے تو ایک پاک دامنی کا اور نیکی کا اور تقوی کا اور خشیت اور خشوع اور خضوع کا لبادہ اوڑھیں, اور آپ کی تنہائیاں شیطان سے بھی بری ہوں, اور آپ لوگوں سے چھپ کر ہر غلط کام کریں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ دو رنگی اسلام میں پسندیدہ نہیں. جو کرنا ہے کھل کے کرو, سامنے آ کے کرو, جائز طریقے سے کرو, حلال طریقے سے کرو. چلیے تلاوت سنیے اس آیت کی. ان آیات کو آپ دیکھیے کہ ہر آیت کی اینڈنگ ایک خاص طریقے سے ہو رہی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. پچھلی آیت میں وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اور وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کے ساتھ آیات کا اینڈنگ ہو رہی ہے, اور صفات بھی بہت اپروپریٹ ہیں, جو احکامات ہیں ان کے ساتھ. کیا حکمت ہے اس میں؟ یعنی ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کی, لیکن کوئی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ 50 سال کی عمر تک آپ ایک ایسی عورت کے ساتھ رہے ہیں کہ جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی ہے. کیا ہمارے معاشرے میں کوئی بھی اس چیز کو ایکسپٹ کرے گا؟ کوئی ایک مثال کہیں نظر نہیں آئے گی ایسی. بیسیکلی یہ چونکہ فرض نہیں ہے, لازم نہیں ہے کہ ضروری ہو, اور دنیا میں عورتوں کی تعداد 4 گنا بھی زیادہ نہیں, اور اس میں ان ساری باتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ چیز زندگی کا لازمی حصہ ہی ہونی چاہیے. مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. That's it. کسی بھی معاملے کے اگر سارے پہلوؤں کو سامنے رکھا جائے تو ہی انسان بہترین فیصلہ کر سکتا ہے. عام طور پر یہ کانسیپٹ کیوں بدنام ہو گیا ہے؟ کیونکہ لوگ اس کو مس یوز کرتے رہے اور اس کو ایک بیس بنا لیتے ہیں دوسروں پر ظلم اور حق تلفی کی, کہ چونکہ ہمیں ایک حق ملا ہے لہٰذا ہم آزاد ہیں, جیسے چاہیں اس حق کو استعمال کریں.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.